تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، یا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے اور اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس دعا کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، اور تیسرا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آپ کو پہنچنے والا کوئی نقصان روک لیا جاتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی بھی آدمی دعا کر دیتا ہے، اے اللہ میرے بھائی کا بیڑا غرق کر دے، میرے فلاں رشتہ دار کا نقصان کر دے۔ اس طریقے کی دعا کرنا حرام ہے۔ کسی گناہ کی دعا نہیں کر سکتے آپ، کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان گناہ کی بات نہ مانگے، اللہ سے رشتے کو کاٹنے کی بات نہ مانگے، الا یعطا بہا احدی ثلاث، اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ اما ان وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ نے انہیں گھمنڈی کہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جنہیں میرے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں انہیں تکبر محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک شعر لکھا ہے عربی کا، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اللہ تعالیٰ سے تم نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور آدم کے بیٹے سے تم مانگ لو تو آدم کا بیٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ آدم کے بیٹے سے انسان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے میں قریب ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ رحمان عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے، اس کے علم سے چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی آپ جواب دے دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ تم میری بات مانو اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ یہاں ایک غور کرنے کے قابل نقطہ یہ ہے، اللہ سے منوانا ہے تو اللہ کی ماننا بھی پڑے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے، اور اس کے بعد ہم یہ شکایت کریں اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ اللہ نے تو وعدہ کیا میں سنوں گا، لیکن شرط لگائی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری بات بھی تو میرے بندوں مان لو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ آج ہماری زندگی میں دعا کہاں ہے میرے بھائی؟ کتنی بار ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ بزنس نہ چل رہا ہو تب تو اللہ یاد آتا ہے، بزنس چل رہا ہو تو صرف کسٹمر یاد آتا ہے، صرف پیسہ یاد آتا ہے، بیماری ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ شفا دے، صحت ہے تب تو اللہ یاد نہیں آتا، تنگ دستی آ جائے تب تو ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بار، خوشحالی میں ہاتھ نہیں ہوتا۔ نہیں میرے بھائیوں، دعا یہ اس بات کا
انتظار نہ کریں کہ جب آپ پر پریشانی آئے تب آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی زندگی کے سب سے سنہرے دور میں اللہ کے آگے ہاتھ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اللہ نے وہ مقام دیا کہ 11 بھائی باپ اور ماں ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ جو بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے آگے سجدہ کریں گے، وہ دن بھی ان کی زندگی میں آیا۔ 11 بھائی چاند اور سورج، 11 بھائی اور ماں اور باپ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً دعا کی، کہا کہ اے اللہ فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو نے مجھے یہ بادشاہت عطا فرمائی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھانا اور اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل۔ یہ موقع تو کوئی بیماری کا نہیں تھا، کوئی تکلیف کا نہیں تھا۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب پریشانی آئے گی تب اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، عرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تمہارے برے دنوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھے۔ یہاں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے۔ کوئی پڑھ لکھ کر کے کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار میں ترقی کروں، کوئی یہ چاہتا ہے میں سماج میں ایک عزت پالوں۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اپنا ایک گول ہے، اپنا ایک مقصد ہے، اور ہر آدمی اپنی زندگی کے مقصد کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ آپ محنت کریں، آپ اسٹرگل کریں، آپ جو بھی اسباب اختیار کرتے ہیں کریں، بس آپ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی وہ مراد اللہ سے مانگیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی محنت میں اس کے ساتھ اللہ کی توفیق بھی شامل ہو جائے۔ مومن کا پاور ہے دعا، مومن کی طاقت ہے دعا۔ دنیا کا سب سے بڑا ناکارہ انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا عاجز انسان وہ ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت، ابخل الناس من بخیل بالسلام، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرے، سلام کرنے میں کنجوسی کرے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ وآجز الناس من عجز عن الدعاء، اور سب سے بڑا عاجز وہ ہے، سب سے بڑا ناکارہ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے، جو دعا کرنے سے ناکارہ ہو جائے۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، ما من مسلم یدعو بدعوۃ، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، لیس فیہا قطیعۃ رحم، اور اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں مانگتا، کوئی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایسی بھی آدمی دعا کر دیتا ہے، اے اللہ میرے بھائی کا بیڑا غرق کر دے، میرے فلاں رشتہ دار کا نقصان کر دے۔ اس طریقے کی دعا کرنا حرام ہے۔ کسی گناہ کی دعا نہیں کر سکتے آپ، کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان گناہ کی بات نہ مانگے اللہ سے، رشتے کو کاٹنے کی بات نہ مانگے، الا یعطا بہا احدی ثلاث، اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ اما ان تعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے اور اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ واما ان يدخرها له في الاخرہ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس دعا کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، اور تیسرا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آپ کو پہنچنے والا کوئی نقصان روک لیا جاتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔